ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وعلي النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم والصلاة والسلام على أمير المؤمنين السيد العجل والجليل المطهر والشجاع الغزنفر الصديق الأكبر والفاروق الأعظم أبي شبير والشبار قاسم طوبى وسقط أخي الرسول والزوج البتول وسيف الله المسجود عالم ما كان وما يكون الضارب بالسيفين والطاعن برمحين ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الصقرين. ووالد سبتين الحسن والحسين صاحب المخاوخر والمناقب حسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال إمام محمد جعفر صادق عليه السلام في زيارة أمير المؤمنين: السلام عليك يا أبا الحسن یا امیر المؤمنین یا صراط المستقیم و یا حق حاکم یوم الدین. السلام علیک یا من نزلت فی فضلہ سورۃ العادیات. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال نبينا الأعظم وخطابه المتقن: بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي. صلوات پر محمد دعا ہے خالق لم یزل بحق محمد و آل محمد آپ کا اس بارگاہ عالیہ میں چل کے آنا قبول. ہر قدم پہ ہر گناہ میں صغیر اور کبیرہ مولا معاف فرمائے. سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نہ دے. پریشان حال جتنے بھی مومنین حاضر غیر حاضر مومنات جہاں جہاں بھی ہیں، دعا ہے بحضور امام زمان علیہ السلام علیہ تمام پریشانیاں دور کر. مولا آپ کی اس سنگت کو، اس انجمن کو، جتنے بھی یہاں ماتمی آتے ہیں، مولا آپ کو نظر بد سے محفوظ اور آپس میں اتحاد، محبت اور پیار میں رہنے کی توفیق. یوسف زہرا حجت خدا قائم آل محمد امام زمان علیہ السلام کے ظہور کو رحمتک یا رحمت.
تاکہ مومنین کی توجہ بھی ہو جائے اور ہمارے جو اردو لکھنے اور سمجھنے والے ہیں بسم اللہ ہم کو بھی راضی کرنا. زمیں ہے آمد حیدر سے پر بہار تمام. زمیں ہے آمد حیدر سے پر بہار تمام. گلوں میں رنگ ہیں رنگوں میں ہے نکھار تمام. گلوں میں رنگ ہیں رنگوں میں ہے نکھار تمام. اور علی کے آتے ہی 13 رجب کو کعبے میں علی کے آتے ہی 13 رجب کو کعبے میں ہوا ہے خانہ کعبہ کا انتظار. نہ ہوتا بیچ میں حائل پرے جبریل امین. نہ ہوتا بیچ میں حائل پرے جبریل امین. نہ جانے کہاں پہ ہوتا علی کا وار. نہ جانے کہاں پہ ہوتا علی کا وار تمام. اور جنہیں بتاتے ہو تم لوگ جان سارے نبی. جنہیں بتاتے ہو تم لوگ جان سارے نبی. کہاں تھے جنگ احد میں وہ جانثار تمام. کہاں تھے جنگ احد میں وہ جانثار تمام. اور مقصرین بھی منکرین بھی اور اہل باطل بھی. مقصرین بھی منکرین بھی اور اہل باطل بھی ہیں جمع بزم ثقیفہ میں حصہ دار تمام. ہیں جمع بزم ثقیفہ میں حصہ دار تمام. اور کیا نہ جائے جہاں مسجدوں میں ذکر علی. کیا نہ جائے جہاں مسجدوں میں ذکر علی. وہ مسجدیں ہیں میاں مسجد زرار تمام. کائنات میں ایک ہی مسجد ہے اس کے گرانے کا حکم ہے. یا نہ جائے مسجدوں میں جہاں ذکر علی. وہ مسجدیں ہیں میاں مسجد زرار تمام. اور تلاش کر نہ سکے مشرکین وہ غار. تلاش کر نہ سکے مشرکین پھر بھی وہ غار. اشارے دیتا رہا رو کے یار غار. اشارے دیتا رہا رو کے یار غار تمام. ندائی آئی خبردار ہوشیار تمام. ندائی آئی ہوشیار خبردار تمام. کہ ظہور حق ہوا باطل ہوئے فرار تمام. ظہور حق ہوا باطل ہوئے فرار تمام. غضب کی بھیڑ تھی بازار بدعت و شرک میں. غضب کی بھیڑ تھی بازار بدعت و شرک میں. علی نے بند کیے آ کے کاروبار. علی نے بند کیے آ کے کاروبار تمام. اور علی سے گر بغض ہے تو چلو چلو دوزخ. علی سے گر بغض ہے تو چلو چلو دوزخ. اتارو اپنے سروں سے عبادات کے بھار. اتارو اپنے سروں سے عبادات کے بھار تمام. وہ ایک ضربت ایمان کل در خندق. وہ ایک ضربت ایمان کل در خندق. اسلام کا دین کا انحصار ہے تمام.
اور جو یہ نہ مانے نکل جائے کائنات سے وہ، جو یہ نہ مانے نکل جائے کائنات سے وہ، کیوں؟ بساط کن پہ علی کو ہے اختیار۔ گناہ یہ ہے کہ حیدر کا ساتھ چھوڑا ہے، گناہ یہ ہے جو آج کل کی حالات ہے، گناہ یہ ہے کہ حیدر کا ساتھ چھوڑا ہے، جو ہو رہے ہیں مسلسل ذلیل و خوار، جو ہو رہے ہیں مسلسل ذلیل و خوار تمام، اور علی کے چاہنے والے ہیں بے شمار یہاں، علی کے چاہنے والے ہیں بے شمار یہاں، اور عدوِ علی پہ ہو رہی ہے بے شمار تمام۔ تولا اور تبرہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے، نہ آپ تولا سے بھاگ سکتے ہیں نہ آپ تبرہ سے بھاگ سکتے ہیں، بلکہ امام علی و زین العابدین علیہ السلام مولا ہر روز بیت اللہ کی زیارت کے لیے کعبہ میں آتے، ایک روز آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کعبہ کے ایک کونے میں بیٹھ کے، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں کہ جہاں عبادت کی جائے، بلکہ ائمہ معصومین کا بھی فرمان ہے کہ عبادت کے لیے جو بہترین جگہ ہے وہ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھ ذکر کر رہا تھا، تو مولا تھے اور مولا کے ساتھ مولا کے صحابی، تو جب مولا اس کے پاس آئے تو مولا نے کہا السلام علیکہ۔ اس شخص نے مولا کے سلام کا جواب دیا۔ کتنا خوش قسمت ہوگا جسے علی و زین العابدین سلام، اس نے سلام کا جواب دیا، پھر اپنا اس نے ذکر جو شروع کر، مولا چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، وہی شخص اسی مقام ابراہیم پہ بیٹھا ہوا تھا، تو مولا آئے تو اس بات مولا نے اس کو سلام نہ کیا۔ مولا نے اپنی عبادت کی، سید الساجدین نے واپس چلے آئے تو جو وہ صحابی تھا صاحب، اس نے کہا مولا شخص وہی ہے، کل وہ ذکر کر رہا تھا تو آپ نے اس کو سلام کیا، آج بھی شخص تو وہ وہی تھا اور وہ ذکر میں مشغول تھا، آج اسے آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو مولا کہتے ہیں کہ کل میں جب آیا تھا تو یہ شخص ہم محمد و آل محمد پہ درود پڑھ رہا تھا، تو میں نے یہ قابل سمجھا کہ میں اس کو سلام کروں۔ تو آج جب آیا ہوں تو یہ شخص ہم محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ تبرہ کر رہا ہے، تو مولا پھر آپ نے اس کو سلام کیا، تو مولا نے فرمایا کہ میں نے اس کو سلام اس لیے نہیں کیا تاکہ یہ اپنی عبادت میں مگن رہے اور میں سید الساجدین اس کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ اور تبارک کی یہ روایت میں نے القطرہ سے پڑھی، اور ایک اور روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو 6 صورتیں اس میت کے ساتھ قبر میں داخل ہوتی ہیں، پاؤں کی طرف، دائیں بائیں، پہلو کے دائیں بائیں، اور ایک سر مبارک کی طرف۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ جو صورتیں ہیں اس طرف سے اس عذاب کا دفاع کرتی۔ مولا وہ صورتیں کون سی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نماز ہے،
روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں جو اس نے زندگی میں انجام دی تھی وہ قبر میں اس کا دفاع کرتی ہے، اور ایک صورت اس کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے، نہایت توجہ، ایک صورت اس کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے۔ تو جب عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو وہ صورت فقط اس میت کا دفاع نہیں کرتی بلکہ ان دیگر 5 صورتوں کا بھی دفاع کرتی ہے۔ مولا وہ کون سی صورت ہے جو پھر نماز کا بھی دفاع کرتی ہے، روزے کا بھی دفاع کرتی ہے، باقی 5 صورتوں کا بھی دفاع کرتی ہے اس میت کے ساتھ ساتھ؟ فتوسم ابن رسول اللہ، مولا کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ مولا فرماتے ہیں جو سرانے میں صورت کھڑی ہوتی ہے وہ جو سب سے خوبصورت صورت ہے وہ ولایت علی جو اس کے دیگر اعمال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے تو مولا نے فرمایا تھا نا کہ اشہد ان بولایتک تقبل الاعمال، بابا میں گواہی دے آپ کی ولایت کے ساتھ اعمال کو قبول کیا۔ میں تم میں 2 گرام قدر، 2 باری، 2 ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہہ کون رہا ہے؟ جو فقط رسول نہیں بلکہ سید الرسل، سید الانبیاء ہے، غرض خلقت کائنات ہے، اور جس کی زبان پہ مہر لگی ہوئی ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جب بھی میرا حبیب بولتا ہے، دن میں بولے، رات میں بولے، سفر میں بولے، حضر میں بولے، جب بھی بولے یہ مت سمجھنا کہ رسول بول رہا ہے، بس ایمان یہی ہونا چاہیے میں اللہ خود بول رہا ہوں۔ کیوں؟ میری وحی کے بغیر یہ کلام، یہ نطق ہی نہیں کرتا۔ تو فرمایا میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن نبی، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، اے میرا بندہ، نبی میں تیرا قیامت تک کے لیے، اور میں نے تجھے ایسے ہی بے وارث چھوڑ کے میں نہیں جا رہا، بلکہ میں تجھ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے میرا قرآن اور دوسرے ہیں وارثان قرآن۔ ایک قرآن ہے اور دوسرے ہیں وارثان قرآن۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو وارث ہوتا ہے وہ موروث سے افضل ہوتا ہے۔ موروث کیا ہے؟ قرآن ہے، اور وارث اس طرح قرآن نے واضح اعلان کیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کے وارث بنا دیے، اور وارث پھر ہر کسی کو نہیں بنایا بلکہ ان لوگوں کو وارث بنایا ہے جنہیں میں نے چن لیا ہے، جو چنے ہوئے ہیں میں نے ان کو وارث بنایا، اور وارث قرآن وہی ہوگا جو قرآن کے دعووں پہ پورا اترے گا۔ وارث قرآن، وارثہ یورثو ورثان فہو وارث، یعنی کہ اس میں فاعل ہے نا وارث، جس کا ورثہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وارث، اور ورثہ مفضول ہوتا ہے، وارث افضل ہوتا ہے۔ موروث کے وزن پہ ہے نا مفضول، وہ اس میں مفعول ہے، اور وارث ہے اس میں فاعل، وہ فاعل کے وزن پہ ہے۔ تو ارسال معاف فرماتے ہیں میں 2 تم میں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور لفظ ثقلین، یہ رسالت میں آپ نے کیوں فرمایا ثقلین؟ ثقلین ہے کیا؟
اچھا جب آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ تھوڑا سا پھل دے دو یا تھوڑی سی سبزی دے دو، تو وہ دکاندار اپنے ترازو کا استعمال کرتا ہے، ترازو میں وہ چیز رکھتا ہے، جب اس ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں اور اوپر والی سوئی بالکل درمیان میں ہو، عربی زبان میں اس برابری کو ثقلین کہا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اس برابری کو ثقلین کہا گیا کہ یہ نہ ہو کہ میرے امتی مسجد میں بیٹھ کے قرآن کو بڑھاتے جاؤ اور میری اہل بیت کی شان کو کم کرتے جاؤ، میں دونوں چیزیں برابر چھوڑ کے جا رہا ہوں، برابر۔ اور پھر حدیث میں لفظ ہے اطرتی، اطرت یعنی کہ فقط رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا نہیں، میں اپنی اطرت و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اطرت کی تعریف کیا ہے کہ اطرت ظاہر ہے ہم سب کا پاکستان سے تعلق ہے، موسم بہار جب آتا ہے تو جو ہمارے بوڑھے بابے ہوتے ہیں نا، وہ درخت کی ٹہنیاں کاٹتے، درخت کی ٹہنی جب کٹتی ہے تو جب موسم بہار آتا ہے تو اس کٹی ہوئی ٹہنی کی جگہ سے ایک نئی کونپل نمودار ہوتی ہے، ایک نئی نرم و نازک کونپل نمودار ہوتی ہے۔ عربی زبان میں اس نئی نرم و نازک کونپل کو اطرت کہا گیا، یعنی کہ ایک تو بتایا کہ ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی میں کمی بیشی نہیں کرنی، رکھنا برابر ہے، اور اطرت کی شرط لگا کے یہ رسالت مآب نے واضح کر دیا کہ نبی ہے اور نبی کی نظر ہر زمانے پہ ہوتی ہے، آنے والے زمانے پہ بھی اور گزرے ہوئے زمانے پہ بھی۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ بڑی بڑی نسلوں کے بدترین مولوی آنے والے، تو انہوں نے جنہوں نے بیٹیوں کے رشتے دیے تھے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرنے کی وہ کوشش کریں گے، تو رسالت مآب نے اطرت کی شرط لگا کے یہ واضح کر دیا کہ میری اطرت و اہل بیت ہے ہی وہ جو نکلے ہی مجھ محمد سے، کے پیچھے سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے نا کوشش کی کہ ہم بھی اہل بیت ہو جائیں، اور پھر ہم جو سادات ہوتے ہیں وہ ویسے بھی سخی ہوتے ہیں، 2 نمبر سید بندہ کیسے؟ وہ سادات کے گھر سے رشتہ کر کے نہیں بنتا، بلکہ سادات کو رشتے دے کے۔ ہم سخی ہوتے ہیں تو پھر وہی میل جول رشتہ داریاں بڑھ جاتی، پھر وہ وہی پردے کی تمیز تک نہیں رہتی، تو پھر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہم بھی سادات بن جائیں، جس طرح باقی سادات کی عزت و تکریم ہے ہماری بھی لوگ کریں۔ تو اسی لیے لوگوں نے رسالت مآب کو رشتے دینے کا کہ شاید ہمارا نام بھی اہل بیت میں آ، 1-2 نہیں، روایات میں ہے کہ 9 11 یا 13 بھی۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد پھر نعتیں شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے ایسے عجیب و غریب مکسرانہ سلام پڑھے جاتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس پہ کہ جس کے گھر میں نہ بستر تھا نہ بوری، بلکہ یہاں تک سلام پڑھنے کہ جس کے پرنالے کا پانی اندر بہتا تھا، یعنی کہ جس کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ یاد رکھیں رئیس عرب کا بیٹا ہے، رئیس عرب کا بھتیجا ہے، سلام ہو اس پہ کہ جس کے گھر میں نہ بچھانا تھا نہ بچھونا تھا۔ اچھا
بھائی اس دور میں سبحان اللہ بڑی مہربانی، اور یہ بھی تاریخ کی بات ہے، اس دور میں آپ کسی کے گھر چلے جائیں کہ بھائی میرا بھتیجا ہوتا ہے، میں اس بھتیجے کے لیے آپ کے گھر میں رشتے کا خواہش مند ہوں، تو ظاہر ہے جہاں آپ گئے ہیں تو پھر وہ جن کے گھر کی بیٹی ہے تو پھر وہ آپ کے بھتیجے کی کوالٹی بھی پوچھے گی، ہاں بھائی بھتیجا کیسا ہے؟ بس غریب ہے، بیمار رہتا ہے، سامان وغیرہ نہیں ہے، گھر میں بستر بھی نہیں ہے، بچھونا بھی نہیں ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں اس دور میں بھی ایسے ویسے کو کوئی رشتہ دینے پہ راضی نہیں، تو کیا پھر مکے اور مدینے والوں کا دماغ خراب ہو گیا تھا جو بیٹیوں پہ بیٹیاں دیتے رہے؟ ایک دو تین بھی نہیں، بیٹیوں پہ بیٹیاں، گھر میں کچھ بھی نہ تھا، بیٹیوں پہ بیٹیاں دیتے رہے۔ اور یاد رکھیں ان ازواج مطہرات میں سے فقط ممبر حسینی پہ دعویٰ کر رہا ہوں اور تاریخ کے حوالے واحد ایک نبی کی زوجہ ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، کہ جن کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام رشتہ لینے کے لیے گئے اور خود پاک محمد دلہا بن کے گئے اور ڈولی گھر میں لے کے آئے۔ باقیوں کی تو ڈولیاں وہ خود ان کے ماں باپ چھوڑ کے گئے، فقط اشارے سے تو فقط یہ جناب بطول کی اماں ہے جس کا یہ مقام ہے۔ پھر تاریخی ستم یہ ضعیفی ہے کہ جو سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے قرآن کے بعد، ایک وہ زوجہ جس کی آپ حیات مبارکہ پڑھیں، زوجیت رسول میں تقریباً 25 سال بنتی، اور ایک وہ زوجہ جو تقریباً 2 سے 3 سال، اور حدیث مبارک کی کتاب جو 2 سے 3 سال رہی اس کے نام سے بھر جاتی، اور 25 سال رہنے والی زوجیت رسول میں اس کا نام تک نہیں۔ تو اسی لیے تو ایسے ایسے خرافات لکھے گئے کتابوں میں، نعوذ باللہ رسالت میں آپ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، ہمیں اس ممبر سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ النبی نبی ولو کان صبی، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو رسالت میں فرماتے میں 2 چھوڑ کے جا رہا، تو لوگوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ شاید ہمارا نام بھی اہل بیت میں آ جائے۔ تو رسالت معلوم ہے میں 2 چھوڑ کے جا رہا، ظاہر لوگ جانتے تھے ایک تو قرآن ہے اور دوسری ہے عطرت اہل بیت۔ اگر ہم اہل بیت سے باہر رہے تو ہمارا وہ مقام نہ ہوگا جو اہل بیت اطہار کا۔ تو لوگوں نے پھر کوشش شروع کری، تو ایک دن آواز ہے میرا حبیب میں چاہتا ہوں، لوگوں میں چیمیں گوئی شروع ہو گئی، یہ مسجد نبوی میں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہیں، میرا حبیب آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو اہل بیت کا تعارف کروں تاکہ یہ لوگوں کی سرگوشیاں ہی ختم ہو جائیں۔ میرے اللہ کیا کروں؟ تو فرمایا کہ ایسا کر، سیدہ کے گھر چلا جا، سیدہ کے گھر چلا۔ رسالت میں آپ آئے، فرمایا میرا بزہ تو منی،
اور میری کائنات کی مالکہ بیٹی، میرا تجھ پہ سلام ہو۔ حدیث کے ساتھ ہر روز کہاں تلاوت ہوتی ہے۔ یہ جو ٹکڑے شکڑے کے یہ بھی روایات آپ نے پاس ہی لکھا ہونا کہ روایت میں لفظ ٹکڑا بھی عربی ہے ہی نہیں۔ بضعۃ منی، جنہوں نے یہ ترجمہ کیا نا کہ نہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لفظ جگر بھی عربی میں نہیں، ترجمہ ہے لفظی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اگر میں رحمت للعالمین ہوں تو فاطمہ میری رحمت کا حصہ ہے۔ میں اگر کائنات کا سردار ہوں تو فاطمہ اس سرداری کا حصہ ہے۔ یعنی کہ جو فضائل رسالت مآب کے ہیں فاطمہ اس کا حصہ ہے۔ چلا جا جناب سیدہ کا میرا حبیب تو کیا کہا، کسا کہتے ہیں چادر کو، حدیث کسا چادر کو کہتے ہیں۔ میری بیٹی میں اپنے فقط ضعفاً لفظ حدیث کسا میں اپنے جسم اطہر میں میری بیٹی ذوق محسوس کر رہا، تو بابا جان میں کیا کروں؟ فرمایا اپنی یمنی چادر مجھے جس کے گہوارے سے، جس کے جھولے سے فرشتوں کو شفا ملے اسے حسین کہتے ہیں، اور سید الانبیاء جو نبیوں کا سردار ہے اس کو شفا ملتی ہے تو بطول کی چادر ہے۔ سردار انبیاء جس کی چادر سے شفا ملے اسے ادب کی زبان میں بطول کہتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کی ذات پر بلند تر صلوات۔ بھی روایت کرتی ہے کیونکہ حدیث کے ساتھ کی راوی خود جناب سید، اتنے میں میرا بیٹا، اماں میرا سلام، میرا بھی سلام۔ اماں آج میں اپنے گھر میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں میرا بیٹا، میرے عین بیٹا، تمہارا نانا اس یمنی چادر کے نیچے، جس طرح آپ ہر روز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سجمے سے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ مولا حسن بادشاہ نے سلام کیا، رسالت مآب نے جواب دیا، اجازت مانگی، فرمایا میرا بیٹا چادر کے نیچے۔ اتنے میں مولا حسین بادشاہ آ گئے، انہوں نے بھی سلام کیا، سلام کا جواب دیا، نانا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ فرمایا کہ میرا شافی امت بیٹا، شافی امت بیٹا، تو مولا حسین بادشاہ بھی چادر کے نیچے آ، اتنے میں نبیوں کا مشکل کشا، یہ بھی روایت کر رہی ہے نا، تو مولا کائنات آئے تو فرمایا السلام علیک یا بنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی میرا تجھ پہ سلام، علیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، اے ابو الحسن اے امیر المؤمنین میرا بھی آپ کے اوپر سلام۔ میں آج اپنے گھر میں ابن عم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں یا امیر المومنین، میرے بابا آپ کے ابن عم آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے، حدیث قصہ کے لفظ ہیں۔ تو مولا نے سلام کیا، مولا کو سلام کا جواب ملا، مجھے بھی اجازت ہے، میرا بھائی، میرا وسیع، میرا آخی، آپ کو بھی اجازت۔ اتنے میں جناب سیدہ
کیا بابا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو یہاں مجھے علامہ مرحوم مفخور علامہ رشید ترابی صاحب کی جملے کو یاد آ رہا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب کہا نا بیٹی نے کہ کیا بابا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں حسنین کے ساتھ امیر کائنات کے ساتھ آپ کے پاس چادر اطہر میں آ جاؤں؟ تو فرمایا بیٹی جیسے الحمد اور یاسین کے بغیر قرآن نامکمل ہے، ایسے ہی ہم محمد و آل محمد تیرے بغیر نامکمل ہے۔ بسم اللہ میری بیٹی آج۔ اب آگے کی جو روایت ہے حدیث قصہ میں نہیں ہے لیکن متفقہ علیہ وہ روایت ہے کہ حدیث قصہ کے نیچے ایک زوجہ رسول ہیں، انہوں نے بھی آنے کی خواہش بھیجی، جناب ام سلمہ، یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو رسالت مآب کا وہ تاریخی جملہ، یا ام سلمہ یا سلمہ انت علی الخیر، تو خیر کے اوپر ہے، تو نیک ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ بھائی میں اگر آپ کے گھر میں چلا جاؤں تو دستک دوں، آپ اندر سے دروازہ کھولیں تو میں کہوں شاہ صاحب میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں نہیں شاہ جی آپ تو بڑے نیک ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ نیک ہیں تو پھر باہر لو؟ نہیں آپ نیک ہیں۔ تو رسالت مآب امت محمدی کو بتانا چاہتے تھے کہ بیوی جتنی بھی نیک ہو اہل بیت نہیں ہو۔ اہل بیت نہیں ہو۔ اور میرا حبیب لوگوں کو بتا دے اہل بیت کا تعارف میں نے تجھ محمد کے ساتھ نہیں کرا، نہ علی کے ساتھ کرا، نہ حسنین کے ساتھ کرا۔ اہل بیت کا تعارف ہم فاطمہ، جیسے جبریل نے پوچھا ممتاز قصہ کے نیچے ہیں تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا ایک محمد ہے ایک علی ہے اور دو ان کے بیٹے ہیں اور ایک بطول ہے۔ فرمایا نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، ایک فاطمہ ہے ایک اس کا بابا ہے، دو اس کے بیٹے ہیں، ایک اس کا شوہر۔ اس لیے میرا حبیب میں دنیا کو اہل بیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور اہل بیت کا تعارف کروا کے ہم فاطمہ تو لفظ کہہ کے اللہ نے واضح کر دیا کہ اہل بیت ہے ہی وہ جو نہ محمد کا رشتہ دار ہو، نہ علی کا رشتہ دار ہو، نہ حسنین کا رشتہ دار ہو، بلکہ اہل بیت ہے ہی وہ جس کا رشتہ فاطمہ سے جس کا رشتہ فاطمہ سے۔ کل یہی سے بات آگے جائے گی، اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ مقصد ہے غم شبیر، آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا اور کس کی لگی نظر یہ گھر ماتمی ہوا۔ زہرا سے پوچھئے خلق نور عین کا، تپنا زمین کا تڑپنا حسین۔ عزادارانی امام مظلوم کربلا، سادات و غیر سادات کا مجمع،
میں آج علی بادشاہ دی اس دین کا ذکر کرنا ہے جس دے تاریخی لحاظ نال 6 پتر تے 2 دیاں 6 پتر 2 پتر بابے نال کوفے بھیجے اور 2 پتر یوم عاشور مولا حسین بادشاہ تے قربان کیتے اور 2 پتر غربت دا جملہ جنا شام غریمہ آئی ہے نا بے غیرت مسلمان خیام نو اگ لائی تے بچے نکھڑے ممبر دی عظمت دی قسم ہے اج تک میری سین انہاں 2 پتراں دا لب رہی ہے پتر نہیں 2 پتر نہیں سی پنجویں تاجدار لال ولایت میرے 5ویں امام دا فرمان ہے کہ مومن جدا کوئی پریشان حال ہوئے تنگ دست ہوئے کسی تکلیف وچ مبتلا ہوئے مولا فرماندے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ نو مسلم دیاں 2 یتیماں دا واسطہ مولا فرماندے اتنے غریب ہو کے ٹرے نا اتنے مظلوم ہو کے ٹرے اللہ انہاں دی غربت دا واسطہ رد نہیں مسلم دی یتیماں دا صدقہ مولا تواڈی پریشانی نہ اس مومن دے گاران کل میں توں مصاحب چھوڑیا سرکار امیر مسلم بادشاہ اس مومن دے گاران اس آ کے دسیا محمد ابراہیم تواڈا بابا مارے گا انہیں 2 شہزادے آوازاں دے سن بیٹھے ہیں اماں دو اگے دور ہاں بہناں دو اگے دور ہاں ایک بابے دا سہارا یوں بھی چھوڑ اے مومن آدھے محمد آکھو تے ایک کوفے وچوں قافلہ مدینے جا رہے ہیں میں تانوں اس قافلے نال رلا چھوڑاں لے کے آئے مومن مرد 2 شہزادیاں نوں اس مقام تے جتھوں قافلہ ٹرنا ہے سادات و غیر سادات جڑا پہنچا ہے نا ڈٹھا نے قافلہ ٹر گئی ہے قافلے دی پیراں دے نشان باقی قافلے دی دھوڑ باقی آئی اسے ایک ہاتھ رکھے محمد دے سر تے ایک ہاتھ رکھے ابراہیم دے سر تے آدھے بسم اللہ دوڑ پو اس قافلے پیچھے ازاداروں سارا دن بچے سفر کر دے رہے دوڑ دے رہے چھوٹا وڈے لے پاس گئے گیا دے ہون میں سفر نہیں کر سکتا میں تھک پیا میرے پیران دیاں تلیاں بھی جو خون جاری ہو گئے میں ہون نہیں ٹر سکتا تھک ہار کے ایک شہزادہ سجے بے ہوش ہو گئے ایک شہزادہ کھبے 7 سال اور 5.5 سال ازادارو بے درد لوگ بے درد زمانہ پچھوں اعلان ہو گیا بچے پکڑو بچے گرفتار کرو ازادارو 2 بچیاں نوں پکڑن واسطے غربت دا جملہ 2 بچیاں نوں پکڑن واسطے گھوڑیاں تے فوج نکلی جنا ایک کمینے اس مقام تے آئے نا جتھے محمد و ابراہیم ستے پیان ایک بغیر دے ٹبے تے جڑے فوج والے پاسے وے گیا دے ٹر آؤ مینوں لب پے سارے فوجی اکٹھے ہو گئے ان گھوڑیاں دیاں گردناں للیاں ایک بغیرتا دے آکھو ایو جی جھڑک دیواں اماں اماں کر کے اٹھی دوجا بغیرتا دے آکھو تے ایو جی جھڑک دیواں ماں دا نام بھول ونجڑ وڈے دی آنکھ کھلی ہے نا ڈٹھا سے فوج آ گئی ہے چھوٹے دا منہ چوم کے آدھے اٹھی جاگ ہن سمن دے موسم گئے
اٹھی جاگ ہن اماں نوں نہیں مل سکدے ہن بہناں نوں نہیں مل سکدے عزادارو جتنی بھی تاریخ پڑھو جتنی بھی کتاباں تسی یہ مقتل دیاں پڑھو ہر کتاب اور ہر تاریخ اے آدھی ہے ہنا کم از کم 1 سال قید نبھائی 1 سال عمر کتنی ہے 7 سال اور 5.5 سال 1 سال دے قید جس زندان وچان دروغہ مومن آئی دروغہ روایت کر دیں میں ستا ہویا عالم خواب وچ کالے برقے علی مسلم آدھے میں ڈر گیا میں اٹھا میری اکھاں کھلیاں کنڈ کر کے کھلو گیا بی بی تسی کون آواز آندے میں محمد دی زہرا میں تیرے کول ٹر آئیاں میں اگے خالی بلی ہوئیاں میں نو خالی نہ بلاوے آواز آندے بی بی حکم تو حکم کر آواز آندے میں حکم نہیں کر دی میں تینوں یہ نہ آتی کہ تو میرے پتران چھوڑ دے اندر ٹر جا تھوڑیاں رسیاں ڈھلیاں کر میں تینوں یہ نہ آتی میرے پتران چھوڑ دے لگا وانج تھوڑیاں رسیاں ڈھلیاں دروغہ آئے ڈٹھا اس منظر کیا ہے وڈے دی سار وچ چھوٹے دا سار چھوٹے دے والاں وچ ہاتھ پھیر کے آدے اٹھی جاگ میرے نال گلاں کر تیریاں پارداں مینوں اماں دتیاں اور تیریاں پارداں مینوں بھابے دتیاں میرے نال گلاں کر میرے نال کیوں نہیں بولدا رنے محمد دروغہ آدے محمد رو کیوں رہے آدھے دروغہ میں صبح دا اپنے ویر نال گلاں پیا کردا مینوں جواب نہیں دیندا میرے نال نہیں بول رہا مینوں یقین ہو گئے میرا ویر میرا ساتھ چھوڑ گئے دروغے جلدی دے نال ابراہیم دی نبر سے ہاتھ رکھے آواز آندے محمد گھبرا نہیں تیرا ویر زندہ ہے جڑا کس نہ گھبرا نہیں تیرا ویر زندہ ہے منہ تے منہ راکیا دے اٹھی جا ابراہیم تیریاں پارتا مینوں بابے دتیاں میرے نال گلاں کر نہیں جاگیا دروغہ دے محمد تیرے ویر دے جاگن دا کوئی طریقہ ہے سادات و غیر سادات و طریقہ ضرور سن لوے رونا اپنا مقدر ہوندہ ہے آدھے دروغہ تیری بیوی ہے آدھے ہے تیریاں دھیاں ہیں محمد آدھے دروغہ میرے تے منت لا اپنے گھر ٹر جا اپنی بیوی نو لیا اپنیاں دھیاں نو لیا تیری بیوی میرے ویر دا سر رکھے جھولے وچ تیریاں دھیاں بہ بجن سجے کھبے تیری بیوی بہن کر کے آکے اٹھی جاگ ماں ملن آئی ہے تیریاں دھیاں رو کے آکھن اٹھی جاگ بہناں ملن آئی ہے اور کوئی نہیں طریقہ میرے ویر دے جاگ رہے بس عزادارو چھوڑ دیتے سارا مضمون دروغہ جلدی دے نال گھر آئے ڈٹھا سے بیوی تیار بیٹھی دھیاں تیار بیٹھیاں حیران ہو کے پوچھ دے اد رات دا ویلے کن تیاری کیتی ہے دی بیوی ویکھ کے آدھی ہے اکلا بدا سینی نو راضی پیا کر دے ہونی کالے برقے والی مستور میرے کول آئی ہے میرا سر چم کے آدھی آئی میرے پتران دا قاصد آ رہے ہیں او جانے لگیاں بجے میرے پتران دے قاصد نو خالی نہ بلاوے عزادارو سفر شروع کیتا نے ٹر پھر زندان والے پاسے جتھے دوویں محمد اور ابراہیم قیدان اگے دروغہ نال دروغے دی بیوی سجے کھبے دروغے دیاں تھیاں لڑدیاں دیان روندیاں بیاں دیان یا زندان دا مین گیٹ قریب آیا دروغے دی بیوی ان ٹرنا نہیں دوڑنا شروع کی آوازاں دے خیرے دوڑنا کیوں شروع کی
آوازاں دے پہلے میں زندان دے اندر ویسا آوازاں دے کیوں اگر مار کے آدھی ہے میں ویکھنا چاندیاں یتیم مٹیاں تے کیویں آوازاں دے میں ویکھنا چاندیاں 5.5 سال دا قیدی مٹیاں تے کیویں سبدا آوازاں دے میں ویکھنا چاندیاں جنہاں دیاں ماواں دور ہون جنہاں دیاں بہناں دور ہون او قیداں کیویں نبھیندے جلدی دے نال اندر آئی جولی وچ ابراہیم دا سر پایا سجے کھبے دیاں بہ گئیاں ونگڑے بالاں وچ ہاتھ پھیر کے آدھی جا گیا ماں ملن آئی دیاں دیاں رو کے آدھیاں نے جا گیا ویر بہنا ملن آئی جڑا ماں دے بہنا دا کن دے نام آیا اٹھی بیٹھا ہے سجے کھبے ڈٹا رو کے آدھے ہائے ماں کھانا نہیں لبدا اماں پانی نہیں لبدا اماں تیری جھولی نہیں لبدی اماں ماما غازی نہیں لبدا بسم اللہ میرے آمد دیو حق شریفاں دے مصاحب وچ رو جدا ڈٹھا سے دے ساڑی باؤ محمد دے پاسے ویکھیا دے ویر اے تے ساڑی ماں نہیں اے تے ساڑیاں بہناں نہیں بڑا چھوٹے دا منہ چوم کے آدھے ساڑی ماں ہویا سر تے چادر نہ ہویا او ساڑیاں بہناں ہونا کناں وچ دھر نہ ہونا ازادارو جیویں سارا مضمون چھوڑ کے لے آئیے مسلم دے یتیمانو قسمت حارس ملاؤں دے گا اللہ اس تے لعنت کرے سارا دین بچیاں نو لبداری ہے تھک ہار کے اپنے گھر آیا ہے بچلے اتلے کمرے وچ ستے آن اتلی منظر تے ستے آن یا محمد خواب ڈٹھائے محمد دے وین بلند ہوئے آواز دے جا گیا او میں خواب جو نانا محمد ڈٹھائے نانے محمد یا زلفاں کھلیاں ہویا بابے علی دا گریبان چاہ کے میں بابے مسلم دی لاش ڈٹھیے اللہ دارو دو میں شہزادیاں رونا شروع کی یا بے غیرت دیا کھلی ہے جلدی دے نار دروازہ کھولا سے ڈٹھا سے 2 معصوم بچے نظر آوازاں دے جلدی ڈساؤ کونو محمد دے پاسے وے کے آدھے اسی تیرے مہمان ہے اسی آپ نہیں آئے کوئی لے کے آئے آوازاں دے میں توانو کوئی مہمان نہیں رکھیا سچ سچ ڈسو کونو آوازاں دے سیدائیں مسلم دے یتیم او آزادارو مینوں معاف کرے مسلم دے یتیماں دا نام آئے بے غیرت دوویں شہزادیاں دے منہ تے تماچے مارنے شروع کیے وڈا چھوٹے دا منہ چوم گیا دے بے غیرت پہلے مینوں مار او چھوٹیاں ویراں نو بڑیاں ویراں دے سامنے نہیں مریدا ہوئی دیاں پردہ مینوں اماں دتیاں دیاں پردہ مینوں بھاوے بسم اللہ ازادارو دوویں شہزادیاں دیاں زلفاں وچ بے غیرت ہاتھ پائے پوڑیاں لاندے آندے شہزادے روندے زمین تو تلیاں بلندان پوڑیاں لاندا آندے حرام زادہ بچیاں دیاں تلیاں زمین تے نہیں لگدیاں ازادارو جا کچھ پوڑیاں باقیاں بے غیرت دوویں شہزادیاں دیاں چوٹیاں چھوڑ دتیاں دوویں بچے زمین دے جنین چھوٹا وڈے دے پاسے ویکھ کے آدھے مینوں کپڑا دے او میری پیش
بسم اللہ بسم اللہ لے آئیے قسمت مسلم دے یتیمان مان دریات بغیر دیہات وچ تلوار آواز دے امام لاؤ چولے لاؤ میں توانو قتل کرنا ہے مینوں انعام مل محمد آدے سانو بازار وچ جا کے فروخت کر دے تینوں انعام مل ویسی تینوں اجرت مل ویسی بغیر تادے نہیں میں تواڈے سارے قلم کرنے امام لاؤ ازادارو وڈے امام لا چھوڑے چھوٹے بھی امام لا چھوڑے بغیر دادے ہن چولے لہاؤ وڈے چولا لا چھوڑے چھوٹے بول چولا نہیں لہا وڈے آلے پاسے ویندے غربت دا جملہ چھوٹا وڈے آلے پاسے ویندے کہیں ویلے وطن آلے پاسے ویندے کہیں ویلے وڈے ویر نو ویندے وڈے نے چھوٹے دے تیور وٹھے جلدی دے نال ابراہیم دا منہ چماس رو رو کے آدھے بڑے نال ہن لا چلا چولا او کیوں ویندے راہ سجنا دا او ہن اماں کو نہیں مل سکدا او نہیں ماما مداد گوادا چھوٹا وڈے دے پاسے وے کے آدھے اے جن کا دے دائے میں تو گھڑ نہیں کھل دے بسم اللہ میں نے رو رو کے آدھے جن کا دے دائے او میں تو گھڑ نہیں کھل دی او میرا ویندے ہاں گھبرانا او میں گنڈا سویرانا میں جاندا نہیں اوے چولا کیویں لادا بغیر تلوار بلند کیتی ہے جو محمد دا سر قلم کرا چھوٹے نے وڈے دی گردن دے گردن رکھے آواز دے پہلے مینوں مار او وڈے ویر پیواں دی جاؤ بسم اللہ بسم اللہ بچیاں نو نانکیاں دے بڑے مان ہوندے منہ پھر گیا نے مدینے دے پاس رو رو کے آدن ندمان کرے دیے ہائے وے اماں او ساڈے سامنے پہ کے گھر دا او میرے ویر ابا سدی تیرو پرو ہوئے بھی شام تے کوفہ ڈردا رو رو کے آدن اسی جان دے آئے تو دیا نہیں سنگدی او مجبور کریں دئی پردہ او جا بھیج دماں میں آئیو غازی کو او سر صدقہ علی اکبر ماتم حسین یا حسین